اللہ نے فرمایا، میرے آقا فرماتے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 7 اشخاص شخص ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ ان کو نہ ملے گا، اس وقت ان کے لیے میرے عرش کا سایہ ملے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ پہلا وہ، سنیں یار، پہلا وہ جو اس ہاتھ سے دیا اور اس کو خبر نہ ہو، یہ ہاتھ سے دیا، یہ ہاتھ کو خبر نہ ہو، چھپا کے دیا، وہ شخص کل میدان قیامت میں میرے عرش کے سائے میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم نہیں ہوا اور دے دیے، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کوشش کریں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر شرمندگی کا احساس نہ ہو، تمہارا پیسہ لیتے وقت وہ شرمندہ نہ ہو۔ اگر شرمندہ ہوا تو تمہارا یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر اس کو محسوس نہیں ہونے دیے اور وہ خوشی سے تم نے دیا اور اس نے لیا، اللہ تمہارے صدقے خیرات کو قبول کرے گا۔ اب ایک چیز، چھپا کے دینا، سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اب جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی بیان چل رہا تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی ایک سیٹھ صاحب نے سن لیا کہ یہ تو بڑا اچھا ثواب ہے اور اس کا بدلہ بھی بڑا اچھا ہے کہ کل میدان قیامت میں خدا کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اگر ہم اپنے پیسے میں سے کسی کی غریب کی مدد کر دیں اور معلوم بھی نہ ہو کسی کو۔ اب یہ پیسہ لے کر نکلا کہ آج رات میں کسی ایسے شخص کو دوں گا جو ضرورت ہو اس کو پیسے کی اور معلوم نہ ہو۔ جب وہ پیسہ لے کر باہر آیا، بازار روڈ پہ گیا، رات کا وقت تھا، کون ادھر سے نکلتا ہے، تو نکلنے والا جو تھا وہ چور تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ چور ہے۔ یہ سیٹھ صاحب نے اس چور کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ کی رقم رکھی اور چلے آئے۔ صبح ہوئی، شور ہو گیا کہ ایک سیٹھ صاحب نے ایک چور کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ میری زکوٰۃ کا پیسہ چور کو چلا گیا۔ دوسرے دن پیسہ لے کر پھر نکلے یہ، اور راستے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت جا رہی تھی، فاحشہ عورت تھی وہ، اس عورت کو بلا کے اماں یہ پیسہ لو، اس کو دے دیے۔ اور یہ سیٹھ خوش ہوا، گھر کو آیا۔ صبح میں پھر سننے میں آیا اس کے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں ایک سیٹھ صاحب نے کسی ایک فاحشہ عورت کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ پہلے دن چور کو چلا گیا، دوسرے دن عورت کو فاحشہ کو چلا گیا، اب میرا 2 دن جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو گیا۔ آج میں دیکھ سمجھ کے دوں گا۔ پھر رات میں یہ پیسہ لے کر نکلا، ایک شخص ادھر سے بڑا اچھا، وہ بھی سیٹھ کے جیسا تھا، جا رہا تھا، اس کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی یہ پیسہ لے لے۔ اس نے وہ پیسہ لیا، چلا گیا۔ صبح میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک سیٹھ نے دوسرے سیٹھ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا۔ اب بڑا پریشان ہوا یہ، اب اس کو نہیں معلوم تھا۔ اب جب رات ہوئی، اس نے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکایا اور کہا کہ میرے رب، میں نے تو سوچا تھا کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو اور میں پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن پہلے دن چور کو چلا گیا، دوسرے دن فاحشہ عورت کو چلا گیا، اور تیسرے دن سیٹھ صاحب کو چلا گیا۔ اے میرے مولا میرا پیسہ ضائع ہو گیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے جو پیسہ دیا ہے وہ تیرا ضائع نہیں ہوا ہے۔ پہلے دن جو چور کو تو نے دیا نا، تو وہ چور چوری کرنے جا رہا تھا، جب تیرا پیسہ مل گیا تو چوری سے باز آیا اور گھر کو آ گیا، اور اس نے توبہ کر لی چوری سے۔
دوسرے دن جو عورت اپنے دھندے پر جا رہی تھی، تو نے جو پیسہ دیا وہ دھندے پہ نہیں گئی، وہ پیسہ لے کر اپنے بچوں کے پاس آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اور تیسرے دن جس کو تو نے پیسہ دیا ہے میرے بندے، وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں تھا، اپنے مال سے محبت رکھتا تھا، جب تو نے اس کو پیسہ دیا اس کو بھی زکوٰۃ دینے کا اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا اور وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیا۔ تینوں دن کی زکوٰۃ جو تو نے ادا کی ہے وہ میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو چھپا کے تو نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک کو دینے سے چور نے توبہ کر لی، دوسری فاحشہ عورت نے توبہ کر لی، اور سیٹ نے توبہ کری کہ آج کے بعد میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ تو ہم جس کو بھی جو دے رہے ہیں کوشش کریں۔ اور ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کسی کے کہنے سے، اعلان کرنے سے اگر پیسہ بڑھ رہا ہے تو یقیناً آپ بول کر کے دے سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر 500 روپے دیے ہیں تو دوسرا شخص بھی 500 روپے اس کو دیکھ کے دے۔ اس سے کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے دینی ادارے کا۔ کوشش کریں کہ چھپا کے دیں، لیکن اگر آپ کے دینے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے، دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو رہا ہے، تو یقیناً دیں۔ گزشتہ جمعہ ایک چھوٹی سی آخری ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، گزشتہ جمعہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی تھی، سیم اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک نوجوان غریب صحابی آیا، میرے آقا کو بڑا چاہتا تھا، خدا کی قسم ہمیشہ میرے آقا کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن میرے آقا نے پوچھا کہ اے میرے نوجوان صحابی، تیری کچھ فرمائش ہے؟ کہا یا رسول اللہ، غریبوں کی فرمائش کیا ہوتی ہے؟ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کون غریبوں کو دیکھتے ہیں میرے آقا؟ کون ان کی فرمائش کو، خواہشات کو پورا فرماتے ہیں؟ یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ابھی لوح محفوظ سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کل شام میں اس کی روح قبض ہو جائے گی، یہ انتقال کر جائے گا۔ میرے آقا نے اس کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ تیری کچھ خواہش ہے؟ اس کو بتایا نہیں کہ ایسا ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب سے دنیا میں آیا ہوں میٹھا کھانے کی بڑی خواہش ہے، آج تک میٹھا نہیں ملا ہے۔ یا رسول اللہ اور کوئی خواہش ہے؟ کہا شادی کی خواہش ہے، لیکن غریب ہوں کوئی بچی نہیں دے رہا ہے، کوئی بچی نہیں دے رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تجھے کوئی بچی پسند ہے؟ کہا ہاں فلاں جگہ بچی پسند ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پیغام دے کر بھیجایا اور کہا کہ میرے صحابی، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اس صحابی کے ساتھ کر دیا۔ اے ابو بکر کچھ پیسہ لے کر آؤ، عثمان غنی اس کے لیے بہترین حلوہ تیار کرو، اے علی جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دہیز تیار کرو، گھر کے ساز و سامان تیار کرو۔ اللہ اکبر، تمام صحابہ کو ذمہ داری پر لگا دیا۔ ایک صحابی سے کہا تو چاہتا ہے تیرا گھر میں ان کو دے دوں؟ یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان ہے، وہ گھر دے دیے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بارات لے کر دولہا دلہن کو گھر میں پہنچ گئی، یہ حلوہ بھی ساتھ میں ہے۔ اب یہ لوگ حلوہ وغیرہ ساتھ میں رکھا ہوا ہے، دولہا دلہن ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ایک صحابی سے کہا کہ شام کے 5 بجے سے یہ میرے نوجوان صحابی کے گھر پہ جا کے کھڑا ہو جا، اور جب اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں تو مجھے آ کر اطلاع کر دینا۔ اب یہ صحابی رسول وہاں پر کھڑے ہیں، شام ہو گئی، عشاء ہو گیا، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کوئی بھی رونے کی آواز نہیں، ہنسنے کی، مسکرانے کی، نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آ کر میرے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا رونے کی آواز آئیں؟ کہا نہیں، پھر کیا ہے؟ کہا وہاں تو قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں تو مسکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ آپ سجدے میں سر رکھ کے مالک مولا، تو نے تو کہا تھا کہ جبرائیل لوح محفوظ پر اس کی موت کو دیکھ کر گیا ہے اور یہ تو اب تک حیات ہے، زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یقیناً اس کی موت آنے والی تھی۔ میاں بیوی نے دسترخوان بچھایا، میاں بیوی نے دسترخوان بچھایا اور دونوں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی تھے۔ اس کی خواہش تھی حلوہ کھانے کی، میٹھا کھانے کی۔ باہر سے کسی نے آواز لگا دی، اے اللہ کے بندے، میرے بچے کئی روز کے فاقے سے ہیں، کئی روز کے فاقے سے ہیں، کچھ اگر تیرے پاس ہو تو عطا کر دے۔
یہ شخص نے کہا نوجوان صحابی نے بیگم اگر اجازت ہو تو یہ حلوہ یہ تمام کھانے کی چیزیں میں ان کو دے دوں؟ کہا میرے سر کے تاج آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو آپ مل گئیں، اللہ نے آپ میرے آقا کے صدقے میں آپ کو مجھے عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہونا۔ یہ کھانا اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، یہ پورا کھانا اٹھایا، خود نہیں کھایا، لے جا کر وہ ان کو فقیر کو دے دیا، سائل کو دے دیا۔ اس نے جو ہے بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، بس یہ دعا کی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس نے جو دعا کی ہے بھلا میں اس کی دعا کو کیسے رد فرماتا؟ میرے بندے کی دعا جو خوش ہونے پر نکلتی ہے میں اس کی دعا قبول نہ کروں؟ اے میرے محبوب ان کی موت آنا یقینی تھا، جبرائیل نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا تھا، لیکن اس نے میری راہ میں کھانا اس سائل کو، غریب کو، فقیر کو دے دیا۔ اس نے جو دعا کی وہ دعا کو میں نے قبول کر لیا، اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کو اسی طرح مسکراتا ہوا رکھا، اور ان کی جو موت آنی تھی وہ تقدیر کو، موت کو زندگی میں بدل دیا۔ یہ ہے صدقہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں سے اس کا حق ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر ایک پیسہ دیں خدا کی قسم تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور کتنی برکت ہوتی ہے یہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی ہمارے حافظ صاحب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ مدرسہ چل رہا ہے، مسجد کا نظام ہے، مدرسہ چل رہا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی کم سے کم 20 سال 25 سال مدرسہ چلایا ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، آج جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ حضرت ایک بات بتائیے کہ آپ کو اللہ جو نوازا ہے، میرا اس نوازنے میں پہلے تو میرے پیر کی دعا شامل ہے، اور دوسرا نوازنا اس لیے ہے کہ حافظ محمود ہوں یا دوسرے حافظ ہوں، جتنے میرے شاگرد ہیں ان کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں، ہر دینی خدمات کے بدلہ اور اس کا اجر جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ مجھے بھی مل رہا ہے۔ انہوں چاہے نہ چاہیں، انہوں میرے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اس قابل بنایا ہے کہ منبر رسول پر کھڑے ہو جائیں، اور جو ان کی دینی خدمات ہیں اس کا تھوڑا سا ذریعہ مجھے بھی مل رہا ہے، اللہ مجھے بھی نواز رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو، وذی القربیٰ جو آپ کے قریب ہیں ان کو دے دو، لیکن اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا بہترین مصارف تمہارے پیسے کا دینی مدرسے بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے پیسے کا استعمال ان دینی مدارس میں کریں گے جہاں پر ایک بچہ پڑھ لکھ کر حافظ قرآن بنے گا یا عالم بنے گا، اور وہ قیامت تک جب تک بچوں کو پڑھاتا رہے گا، اس کے بچے پڑھاتے رہیں گے، اس کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک تمہارے لیے وہ ثواب جاریہ ہوگا، وہ ثواب جاری ہوگا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امت مرحومۃ، میری امت وہ امت ہے جو رحم کی گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مرنے والا گنہگار مرتا ہے۔ بھئی مرنے والا گنہگار مرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی تو نیک نہیں مرتا نا، متقی پرہیزگار ہو کے تو نہیں مرتے نا۔ بعض لوگوں کی ظاہراً ان کی جو عبادت، جو کام ہیں ان کے، جو طریقے ہیں وہ کچھ گناہ کے بھی رہتے ہیں، جو ظاہر میں گنہگار دکھتے ہیں، اللہ اکبر وہ مر جاتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے جب حشر کے میدان میں وہ اٹھے گا نا تو بالکل نیک بن کر اٹھایا جائے گا، نیک بن کر اٹھایا جائے گا۔ بولے بھائی وجہ اس کی، کہا یہ وجہ ہے کہ رات دن جب بھی آپ کو میرے کو وقت مل رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں التحیات کے بعد اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما دے۔ تمہاری دعاؤں سے جو مرنے والا گنہگار مرا ہے وہ میدان قیامت نیک بن کر اٹھایا جائے گا۔ تمہارا یہ عمل اس کے لیے کام آ رہا ہے۔ تو اگر آج آپ 100 200 400 500 اگر کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ پیسہ کل آپ کے لیے میدان قیامت میں کام آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب میں عرض کر رہا تھا میں نے خود بھی اپنی زندگی کے 20-25 سال دیکھے ہیں، میں نے خود بھی چندہ کیا ہے۔ ذلیل کرتے ہیں لوگ یار، 10 روپے کے واسطے السلام علیکم ایسے پلٹ کر
چہرہ پھیر لیتے ہیں لوگ. 20 سال کی زندگی گزری میری, رومال ڈالتا تھا گلے میں, مسجد کے دروازے پر بیٹھاتا تھا, اللہ کے نام پہ ڈالتے جائیے. میں نے 20 سال 25 سال اللہ نے میرا اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ کل میں رومال پھیلاتا تھا, آج لوگ ہاتھ چوم کے دے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. طریقہ کیسا بدلا, وقت کیسا بدلا. وہ بھی ایک وقت تھا, یہ بھی ایک وقت ہے. اب اللہ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو بھی عطا کرنا ہے آپ کے پیسے کا بدلہ, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. میں نے دیکھا ہے کہ اس مدرسے کے لیے جو جاتا تھا لوگ چہروں کو پھیر لیتے تھے, بڑا ناگوار گزرتا تھا, بڑی ذلت ہوتی تھی. اللہ اکبر. یا اللہ اس سے کب بچائے گا. عزیزان میرے, یہ جو سچے دین کے ادارے ہیں, یہ جو مدرسے چلا رہے ہیں, آسان کام نہیں ہے یہ مدرسے چلانا, بشرطے کہ صحیح تعلیم ہو رہی ہے. اور آپ نے تو دیکھا, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر کے, ایک بچہ اگر ممبر رسول پر ٹھہر کر آپ کا بچہ اگر تقریر کر رہا ہے تو آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جانا چاہیے. اگر آپ کے پیسے سے وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے. 15 اگست 26 جنوری کو جو پروگرام ہوتے ہیں اور میں بچوں کی اسپیچ دیتا ہوں, انگلش میں ان کے باپ دادا کبھی نہیں بولے, انہوں کبھی بیان نہیں کرے, لیکن ان کا بچہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے. یہ قابل فخر بات نہیں ہے, بہت بڑے فخر کی بات ہے. دوسری جگہوں پر تم دے رہے ہیں, تم نے نہیں دیکھا وہاں پر مدرسے چل رہے یا نہیں چل رہے ہیں, لیکن تم جو اٹھ رہے ہیں صبح میں تم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ چل رہا ہے, یہ مدرسہ چل رہا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, جیسے میں نے کہا نا 20 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے ہندوستان میں. اگر ایمانداری آ جائے تو کوئی مسلمان غریب نہ رہے. میرے آقا فرماتے ایک وقت وہ ہوگا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ لے کر جائیں گے, دروازوں پہ رکھیں گے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. آج جو تمہارے گھروں پر کیا بڑی مشکل ہے صاحب. ارے ایک دن اگر نیٹ ریچارج نہ ہوا, فون آن لائن نہیں رہا, کھانا نہیں کھاتا اس کو, ایسا لگتا ہے جیسے کیا میرا گم ہو گیا, بے چین رہتا ہے. ارے 500 روپے ریچارج کرنے کے اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دے دو, خدا کی قسم اللہ اس کو ایک کا بدلہ 700 عطا کر رہا ہے, تو 500 کا بدلہ کتنا ہو گیا. یہ اس کی راہ میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کا کرم رہا ہے کہ میری بات پر, جیسے کہ عیدگاہ میں بیان کرتا تھا, جب عیدگاہ تعمیر ہو رہی تھی تو ایک آواز پر الحمدللہ ہزاروں روپے چندہ ہوئے, ہزاروں روپے مدرسوں کے لیے ہوئے, اور میں نے کیا, لایا, اس کا ادارے بنائے. الحمدللہ آج بھی حافظ محمود کے زیر اہتمام مدرسہ چل رہا ہے. اور یقیناً میں تو ہر جگہ جاتا ہوں نا, مدرسوں میں میرے بیانات ہوتے ہیں. قابل تعریف ہے یہ مدرسہ جس میں تعلیم ہو رہی ہے. یہ اساتذہ الحمدللہ بڑی محنت کر رہے ہیں, اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, 10,000 15,000 10,000 روپے ہیں. 10,000 روپے کیا معنی رکھتا ہے صاحب. میرے پاس رہنے والے شخص کو میں روز اگر 500 کے حساب سے رہے تو 15,000 روپے آتے. 10,000 روپے میں آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تم میری مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ فرماتا ہے یا اللہ تیری کیا مدد, کہا میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا.